بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محدود اور امت کے لیے محدود تعداد کیوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محدود نکاح کی اجازت کیوں تھی اور امت کے لیے 4 کی تعداد کیوں مقرر کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت جو ایک سے زیادہ نکاح کرے گی وہ اپنی ضرورت سے کرے گی یا عورت کی ضرورت سے؟ عورت کی ضرورت سے یعنی اس کی کفالت کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، حادثات پیش آتے ہیں اور حادثات زیادہ تر مردوں کو پیش آتے ہیں، اور جب مسلسل جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سی عورتیں بے سہارا رہ جاتی ہیں، اور بے شمار عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر تعدد ازواج کی اجازت نہیں ہوگی تو مفاسد کا دروازہ کھل جائے گا اور عورتیں بھوک مری کا شکار ہوں گی، یا حکومت کو ان کی کفالت کرنی پڑے گی، کیونکہ عورتوں کے ذمہ شریعت نے کمانا نہیں رکھا۔ اللہ نے عورتوں پر بھاری ذمہ داری نہیں رکھی، کیونکہ عورتیں صنف نازک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کوئی بھاری ذمہ داری نہیں رکھی۔ جیسے کما کر کھانا بھاری ذمہ داری ہے، چنانچہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی باپ کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے، بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح کر لے، اور اگر بوڑھی ہو گئی تو دوسرے شوہر کے قابل نہیں رہی تو اولاد کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، اور اولاد نہیں تو ذی رحم محرم کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، اور اگر وہ بھی نہیں تو اسٹیٹ حکومت کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زندگی کے آخر میں فرمایا تھا، اگر میں 1 سال زندہ رہا تو عراق کی بیوہ عورتوں عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ معلوم نہیں آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کیا پلان تھا۔ اس فرمانے کے 3 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور آج تک وہ نظام نہیں بن سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کے ذمہ عورتوں کا خرچہ ہے، عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں، کیونکہ کما کر کھانا ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ایسے اور بھی مسئلے ہیں، مثلا عورتوں کو نبوت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، کبھی کوئی عورت نبی یا رسول نہیں بنائی گئی، کیونکہ نبوت کا کام بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جہاد عورتوں کا ذمہ نہیں رکھا، کیونکہ میدان جنگ میں پتے پانی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نفیر عام ہو جائے اور ہر شخص پر جہاد فرض ہو جائے تب بھی عورتوں پر جہاد فرض نہیں۔ اسی طرح حکومت چلانا بھی بھاری ذمہ داری ہے، عورت اپنی وضع یعنی نسوانی حالت باقی رکھتے ہوئے حکومت نہیں چلا سکتی۔ قتل کے مقدمے میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ گواہی اس وقت دی جا سکتی ہے جب قتل کو گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور عورت قتل کے موقع پر باہوش نہیں رہ سکتی اور قتل کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوگا کوئی بھی بھاری ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی۔ انہی بھاری ذمہ داریوں میں سے کما کر کھانا بھی ہے۔ پس اگر کسی جنگ کے نتیجے میں عورتیں بہت ہو گئی اور مرد کم رہ گئے تو بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوگا اور حکومت ان کا بوجھ اٹھائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مرد ان سے شادی کر لے، کیونکہ عورت کو صرف روزی روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، عورت کی ایک نفسانی ضرورت بھی ہے جو نکاح ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مرد اتنی ہی عورتیں کر سکتا ہے جن کی نفسانی ضرورت پوری کر سکے، اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک مرد کتنی عورتوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمہور کا خیال کر کے 4 کی تعداد مقرر کر دی۔ تعدد ازواج مرد کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کسی ایسی بیماری مبتلا ہوتی ہے، شوہر کا اس سے ملنا شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے عورت کو حیض آتا ہے، ممکن ہے شوہر قوی الشہوت ہو اور وہ اتنے دنوں صبر نہ کر سکے، اور حمل کے زمانے میں 2-3 مہینے ایسے گزرتے ہیں بیوی کا شوہر کی طرف میلان نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں بیوی سے ملنے میں کیا مزہ؟ پھر بعض مرد نارمل خواہش والے ہوتے ہیں اور بعض قوی الشہوت، ان کا ایک مرد سے کام نہیں چلتا۔ بس ایسی صورت میں مرد کیا کرے گا؟ اگر ایک ہی بیوی ہوگی تو مرد ناجائز تعلقات قائم کرے گا، اور جن اقوام کے نزدیک تعدد ازواج جائز نہیں، وہ لوگ معذور بیوی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔
اسلام نے بیوی کو قتل سے بچانے کے لیے نکاح ثانی کی اجازت دی، اور زنا اسلام میں سخت ترین تعزیری جرم ہے۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے تو سنگسار کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جائز موقع فراہم کیے جائیں۔ غرض مرد کو اجازت دی ہے، مگر اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے سب بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے۔ اگر کوئی انصاف نہ کر سکے تو دوسری تیسری بیوی کرنا جائز نہیں۔ سورہ نساء میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم چند بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی رکھو، اور اگر ایک کے بھی حقوق ادا نہ کر سکو تو باندیوں کے ساتھ کام چلاؤ۔ ایک آزاد عورت سے بھی نکاح مت کرو۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت انصاف کی شرط کے ساتھ ہے۔ بہرحال امت جو نکاح کرے گی وہ اپنی ضرورت سے کرے گی، اور ایک آدمی کتنی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے ان کے لیے 4 کی تعداد مقرر کر دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں ان میں سے 2 کے علاوہ کوئی نکاح اپنی ضرورت سے نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے کیا تھا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو گھریلو ضرورت سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ایک نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ نے اور کرایا، مگر وہ بیوی صاحبہ گھر میں نہیں آئی۔ یہ نکاح ایک خواب کی بنا پر ہوا تھا۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرشتہ ایک ریشمی کپڑا لایا، آپ سے کہا یا رسول اللہ اس کو کھولیے۔ آپ نے کھولا تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نظر آئی۔ یہ خواب آپ نے 2-3 مرتبہ دیکھا۔